اور آج شوال کی 13 تاریخ ہے۔ شوال کے مہینے میں سولہ تاریخ کو یعنی 16 شوال المکرم کو اسلام اور کفر کے درمیان دوسرا بڑا معرکہ وجود میں آیا، وقوع پذیر ہوا۔ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان مدینہ منورہ میں پہلا معرکہ، پہلا غزوہ نبی کریم علیہ السلام کی ہجرت فرمانے کے دوسرے سال ماہ رمضان المبارک میں وقوع پذیر ہوا، جسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ یہ اسلام اور کفر کا باضابطہ پہلا مقابلہ تھا، پہلی جنگ تھی، پہلا معرکہ تھا، جس میں دونوں طرف سے زور آزمائی ہوئی، قتال، جنگ ہوئی، اور اللہ رب العزت نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں شریک ہوئے، انہیں فتح و نصرت عطا فرمائی۔ اس کے بعد دوسرا معرکہ اس کے اگلے برس یعنی 3 ہجری کو، ہجرت کے تیسرے سال شوال کے مہینے میں 16 شوال المکرم کو احد کے مقام پر یہ معرکہ ہوا، اور اصل میں یہ دوسرا معرکہ یعنی غزوہ احد جو ہے، یہ پہلے غزوہ بدر کا ہی ایک تسلسل تھا، اس لیے کہ غزوہ بدر جو ہے، جب نبی کریم علیہ السلام مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے، تو قریش مکہ جو تھے، جو کفار مکہ تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ ابھی کچھ عرصہ ہوا مسلمانوں کے نبی کو یہاں سے گئے ہوئے، تو ابھی ان کی اتنی بڑی کوئی طاقت یا قوت نہیں بن پائی ہوگی، لہذا موقع غنیمت جانتے ہوئے مدینہ منورہ چھوٹی سی بستی تھی اس وقت، تو انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ مسلمانوں سمیت ان کے نبی کو بھی معاذ اللہ قتل کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، کہ جب یہ لوگ ختم تو اسلام کا نام و نشان ختم۔ اس حوالے سے
مکے کے جتنے قبائل تھے، جتنے سردار تھے، ان سب نے لشکر تیار کیا اور مکہ مکرمہ سے 1000 افراد کا لشکر لے کر بڑا ساز و سامان مدینہ منورہ کی طرف چلے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ خبر پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے حکم کا انتظار فرما رہے تھے، کیونکہ ابھی تک جہاد کا، جنگ کا حکم نہیں آیا تھا۔ اور جب اللہ رب العزت کی جانب سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جہاد کا حکم فرما دیا گیا، جنگ کا حکم ہوا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے مشورہ کیا اور آپ مدینہ منورہ سے بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ بدر کا مقام مدینہ منورہ سے تقریباً 100-110 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، مدینہ شہر سے۔ وہاں مسلمانوں کی بظاہر تعداد 313 تھی اور کافر 1000، اور وہ بھی جنگی ساز و سامان کے ساتھ۔ اور اس معرکے کے اندر یہ بھی ایک خاص بات تھی کہ مکے کے جتنے قبائل تھے اور ان قبیلوں کے جتنے سردار تھے، وہ سب کے سب اس معرکے کے اندر موجود تھے، اس لیے کہ ان کو اس بات کا بالکل یقین تھا کہ مسلمانوں کی جو اس وقت حالت ہے اور ہماری جو طاقت ہے، اس کے سامنے مسلمان ٹکنے والے نہیں ہیں۔ تو لہٰذا وہ اپنے جنگ کا اور جشن کا سامان کر کے مکے سے مدینہ آئے تھے، تو لہٰذا سارے سردار بھی آئے تھے۔ لیکن اللہ رب العزت نے بدر کے اندر ان 313 مسلمانوں کو ایسی نصرت عطا فرمائی، ایسی مدد عطا فرمائی کہ ان 1000 کافروں کے قدم 313 نے اکھاڑ دیے، اور اس معرکے کے اندر کافروں کو جانی نقصان بھی بہت بڑا ہوا اور مالی نقصان بھی بہت بڑا ہوا۔ روایات کے مطابق 70 افراد کفار کے مار دیے گئے، قتل کر دیے گئے، اور 70 کے قریب قیدی بنا دیے گئے، گرفتار کر دیے گئے۔ اور اسی بدر میں ابو جہل بھی قتل کیا گیا، عتبہ کو بھی قتل کیا گیا، شیبہ کو بھی قتل کیا گیا۔ یہ وہ ہیں جو اپنے اپنے قبیلوں کے سردار تھے، مکے کے معزز لوگ انہیں معزز جانتے تھے، سمجھتے تھے، وہ رئیس لوگ تھے، اور یہ اس بدر کے معرکے کے اندر قتل کیے گئے۔ اور جو باقی بچے تھے وہ اپنی جانیں بچا کر، مال چھوڑ کر، پیٹھ دکھا کر مکہ مکرمہ کی طرف بھاگ نکلے۔ اس شکست کا مکے والوں پر اتنا اثر ہوا تھا کہ تاریخ کے حوالوں میں یہ بات موجود ہے کہ جو مکے سے شکست کھا کر مدینے گئے تھے، کئی عرصے تک انہوں نے اپنی عورتوں کو شکلیں نہیں دکھائی تھی، اس لیے کہ یہاں مکے سے تو بڑے اعزاز کے ساتھ نکلے تھے کہ ہم مسلمانوں کو مدینے میں ملیا میٹ کر کے معاذ اللہ واپس آئیں گے، اور یہ تو ان سے موکی کھا کر واپس آئے۔ یہ 1 سال تک وہ اپنے زخم چاٹتے رہے۔ اگلے سال
مکے کے کچھ قبیلوں کے نوجوان جمع ہوئے اور وہ ابو سفیان کے پاس گئے. یہ ابو سفیان اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، یہ فتح مکہ سے قبل یا فتح مکہ کے موقع پر یہ ایمان لائے تھے. اس وقت حالت کفر میں تھے. تو وہ نوجوان ابو سفیان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ تم چونکہ مکے کے سردار ہو اور مکے کی جتنی تجارت ہوتی ہے وہ ساری تمہاری ہی مشورے اور تمہاری ہی اجازت سے ہوتی ہے. مکے کے سارے تاجر، سارے قبیلے تمہاری بات کو تسلیم کرتے ہیں، لہٰذا ہمارا یہ مشورہ ہے کہ ہم نے گزشتہ سال جو بدر میں نقصان اٹھایا ہے ہم اسے ابھی تک بھولے نہیں ہیں. لہذا ہمارا یہ مشورہ ہے کہ ایک تو تم ہماری اس حوالے سے سرداری قبول کرو، ہمارے سپہ سالار بن جاؤ، اور دوسرا یہ کہ اس سال جو تجارتی قافلہ باہر سے مکے میں آیا ہے اس پر جتنا منافع ہوا ہے وہ سارا کا سارا منافع جنگ کے لیے وقف کر دیا جائے. تو ابو سفیان نے کہا کہ یہ جو تمہارا پہلا مشورہ ہے، یعنی میں تمہارا سپہ سالار بن جاؤں، یہ تو بلا تردد میں قبول کرتا ہوں، یہ مجھے منظور ہے. اور جو دوسرا مشورہ ہے کہ تجارتی قافلے کا سارا نفع جو ہے اس جنگ کے لیے وقف کر دیا جائے، کہا اس کے لیے بھی میرا اپنا جتنا مالا نفع ہے وہ سارا کا سارا میں وقف کرتا ہوں، لیکن جو اور تاجروں کا ہے ان سے مشورہ کرنا پڑے گا. ابو سفیان نے جب ان سے مشورہ کیا تو چونکہ اسلام کے خلاف تو ہر کسی نے زخم اسلام سے کھائے ہوئے تھے اور اسلام کے خلاف تو ہر کسی کے سینے میں کافروں میں آگ سلگ رہی تھی، تو ان سب نے بخوشی اسلام کے خلاف لڑنے کے لیے اپنا مال دینے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی. مال جمع کیا گیا. اس کے بعد پھر صرف مکے کے نہیں بلکہ دیگر جو قبائل تھے عرب کے رہنے والے، یہودیوں کے، عیسائیوں کے، دیگر جو کفار تھے، یعنی جتنے مسلمانوں کے مخالف اسلام دشمن قبائل تھے، ان مکے والوں نے سب کو جمع کیا، سب کو اکٹھا کیا اور اسلام کے خلاف ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا جس کی تعداد مورخین نے 3000 کے لگ بھگ لکھی تھی. یعنی اس وقت 3000 کا لشکر تیار کیا گیا اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف چلا. جب مکہ مکرمہ سے یہ قافلہ تیار ہو رہا تھا تو اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ السلام کے چچا بھی تھے اور یہ بدر میں قیدی بھی بنائے گئے تھے، یہ مکے میں تھے اور روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا لیکن کسی پر ظاہر نہیں کیا تھا، کسی پر ظاہر نہیں کیا. انہوں نے مکے سے ایک خط لکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، اور اس شخص جس کو خط دیا اس سے کہا کہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خط پہنچاؤ. اس شخص نے تیز رفتاری سے جب وہ خط سرکار علیہ السلام کو پہنچایا تو حضور علیہ السلام اس وقت مدینے شہر سے باہر کسی مقام پر تشریف فرما تھے.
حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ یہ سرکار علیہ السلام کے پاس تشریف فرما تھے. جب وہ قاصد آیا اور اس نے آ کر اللہ کے رسول کو وہ خط دیا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو سرکار علیہ السلام نے حضرت ابی بن کعب سے کہا کہ پڑھو خط میں کیا لکھا ہے. اس نے پڑھا، اللہ کے رسول کو بتایا کہ مکے میں تو ایک بہت بڑا لشکر تیار ہو گیا ہے، 3000 کے قریب لوگ جنگ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں اور بہت بڑا ساز و سامان ان کے پاس ہے، کئی سو گھوڑے ہیں، کئی سو اونٹ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے کعب یہ خط اپنے پاس محفوظ رکھو اور اس کی خبر ابھی مدینہ شہر میں کسی کو مت دینا. کیا فرمایا کہ اس کی خبر ابھی مدینہ شریف میں کسی کو مت دینا، اس لیے کہ ابھی لشکر مکے میں ہے اور اس لشکر کی اگر خبریں مدینے میں چلی تو لوگوں میں خوف و ہراس بھی چل سکتا ہے، لوگوں میں خوف و ہراس بھی پیدا ہو سکتا ہے. اور ایک لیڈر جو ہوتا ہے نا، سپہ سالار جو ہوتا ہے، وہ کبھی اپنی قوم کو خوف میں مبتلا نہیں کرتا بلکہ خوف سے نکالتا ہے، سہارا دیتا ہے، ڈھارس بناتا ہے، ان کو بے آسرا نہیں کرتا، ان کو خوف زدہ نہیں کرتا، جس طرح آج کل ہمارے یہاں ہو رہا ہے. یہ سارا خوف کا ہی تو ماحول پیدا کیا گیا. یہ وبا اگرچہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے لیکن اس کو بلا ہمارے حکمرانوں نے بنا دیا. بیماری رب کی طرف سے ہے لیکن اس پر خوف کا ماحول جو ہے وہ مسلمانوں کو خوف میں مبتلا ہمارے جاہل حکمرانوں نے کر دیا. حالانکہ مسلمان اگرچہ پوری دنیا اس سے خوف زدہ ہے، ہوتی رہے، ہمیں کیا لگی ہے. ہمیں اللہ کے رسول نے یہ پیغام نہیں دیا. ہم مسلمان ہیں اور ایک مسلمان کا طرز زندگی پوری دنیا سے مختلف ہے. جہاں ساری دنیا کی امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں وہاں سے مسلمان کی امید اللہ کی رحمت پر شروع ہوتی ہے. ایسا ہی ہے نا، کتنا خوف کا ماحول پیدا کیا گیا. لیکن آپ نے دیکھا رمضان شریف کے آخری ایام میں کہ جناب ہر ممکن احتیاطی تدابیر کے ساتھ بیچارے مسافروں کو طیارے میں بٹھایا گیا. ماسک بھی پہنا تھا، سینیٹائزر بھی کیا تھا، میڈیکل رپورٹ بھی تھی، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی خطر نہیں ہے. لیکن رب کا فیصلہ، آ رہے تھے بیچارے عید منانے کے لیے کراچی، لیکن رب نے کچھ اور ان کے لیے فیصلہ کر رکھا تھا. جن لوگوں کو حکمرانوں نے گھروں میں بٹھایا تھا ان کے گھروں پر جہاز مسلط ہو گیا، تم نے کیا کر لیا. تو رب کا فیصلہ کوئی بدل نہیں سکتا. رب ذوالجلال نے جو حکم فرما دیا اسے کوئی ٹال نہیں سکتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات ابھی کسی کو بتانا نہیں، لوگوں میں خوف پھیل جائے گا. حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ خط اپنے پاس محفوظ کیا. 5 شوال المکرم کو یہ قافلہ مکے سے روانہ ہوا. کفار کا 3000 کا لشکر، بہت بڑا لشکر جرار لے کر جب وہ مدینہ منورہ کی طرف آئے تو تاریخ کے حوالے بتاتے ہیں کہ بدر یعنی 16 شوال المکرم سے 2 روز قبل بدھ کے دن کفار کا یہ لشکر احد کے مقام پر پہنچا اور وہاں انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا. یہ احد مدینہ منورہ سے
چند کلومیٹر جو مدینہ شہر ہے تھا اس وقت، اس سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر، اب تو موجودہ شہر کے اندر ہے یہ احد شریف، لیکن اس وقت جو مدینہ شہر تھا، مدینے کی جو بستی تھی، اس سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر یہ احد تھا۔ وہاں ان کافروں نے پڑاؤ ڈالا اور جمعے والے دن، جمعے کے دن، جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف سے 1000 مسلمانوں کا، 1000 افراد کا لشکر لیا اور احد کی طرف روانہ ہوئے، اور انشاءاللہ اگلے جمعے یہیں سے آگے پورا معرکہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔